بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دوستی کے اصول۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس شخص نے میرے کسی ولی و دوست سے دشمنی کی، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور میں نے جو چیزیں بندے پر فرض کی ہیں ان سے زیادہ مجھے کوئی چیز محبوب نہیں ہے جس سے وہ میرا قرب حاصل کرے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کے نتیجے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، اور اگر وہ کسی چیز سے میری پناہ چاہتا ہے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں، اور کسی چیز کے کرنے میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا تردد اس مومن کی روح قبض کرنے پر ہوتا ہے جو موت کو ناپسند کرتا ہے۔ مجھے اسے غمگین کرنا ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ولیوں اور دوستوں کی فضیلت اور ان کی صفتوں سے متعلق یہ ایک عظیم حدیث قدسی ہے جس پر غور کرنے کے بعد اللہ کے سچے ولیوں اور جھوٹے ولیوں کے درمیان بڑی آسانی سے فرق کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص ہمارے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے اور اسے لڑائی کے در پہ ہوتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بندہ مومن اکیلا نہیں ہے، بلکہ اس کی مدد کرنے والا، اس کی طرف سے دفاع کرنے والا اور اس کی حفاظت کرنے والا خود اللہ قادر و مطلق ہے۔ یہ وہ اونچا مقام ہے جو اللہ کے ولیوں کو حاصل ہے، لہٰذا ہر اللہ کا ولی اس بات کا حقدار ہے کہ اس فضل پر فخر محسوس کرے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے وہ ولی کون ہیں جنہیں یہ مقام حاصل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دو صفتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ سب سے پہلے اپنے اوپر واجبی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں، وہ حقوق اللہ کے ہوں جیسے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اور جہاد فی سبیل اللہ وغیرہ، یا بندوں کے حقوق ہوں، حتیٰ کہ حیوانوں اور دیگر مخلوقات کے حقوق میں بھی کوتاہی سے کام نہیں لیتے، کیونکہ فرائض کی ادائیگی وہ سب سے اہم چیز ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ولایت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے ولیوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ صرف فرائض کی ادائیگی پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ فرائض کے ساتھ ساتھ فرائض ہی کے جنس سے جو نوافل ہیں ان کا بھی اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم خواہ کتنی ہی کوشش کریں فرائض کو ادا نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمارے پاس کچھ نوافل بھی ہونے چاہیے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش اور فرائض میں ہماری کوتاہی سے تجاوز فرمائے۔ اب جب بندے اتنا کام کر لیے تو گویا اللہ کے محبوب اور ولی بن گئے، پھر چونکہ فرائض کی ادائیگی، اس میں کوتاہی کے احساس، اس کوتاہی کو پورا کرنے کی کوشش اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بندہ رضا الہی کا طالب اور اس کی قرب جوئی کا خواہاں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بھی اس کی یہ خواہش پوری کرتا ہے، چنانچہ ان سے محبت کرنے لگتا ہے، اپنے تک پہنچنے کا ہر راستہ ان کے لیے آسان کر دیتا ہے، ان کی تمام حرکات و سکنات کی اصلاح کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اعضاء کی نگرانی فرماتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہیں۔ وہ اپنے کانوں سے وہی کچھ سنتے، آنکھوں سے وہی کچھ دیکھتے اور اپنے ہاتھوں سے وہی کچھ پکڑتے ہیں جو اللہ کو پسند ہوتے ہیں۔ وہ اپنے قدموں کو اسی طرف اٹھاتے ہیں جس طرف جانا رضا الہی کا سبب ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے اور ان کی طلب کو رد نہیں کرتا، حتیٰ کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اس قدر محبوب بن جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کسی بھی طرح کی تکلیف نہیں دینا چاہتا، بلکہ ہر ذی روح پر موت مقدر نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کی روح بھی قبض نہ کرتا۔
کیونکہ وہ لوگ موت کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اٹل اور اس کا حکم نافذ ہے، اس لیے ان کی روح قبض کرنا ایک لابدی امر ہے۔